الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے خطبے میں مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بیٹھنے کی حکمتیں اور اس کے فوائد بتائے گئے تھے، اور اس وقت بتایا گیا تھا کہ اور بھی بہت سی فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا اللہ کو کتنا پسند ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے انعامات کرتے ہیں۔ چند چیزیں آج کے خطبے میں پیش کی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اپنے گھر میں رکنے سے کتنا خوش ہوتے ہیں، اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کی ہے۔ چنانچہ فرمایا ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ له کما یتبشبش اہل الغائب لغائبهم اذا قدم علیہم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ کی روایت ہے جس کی سند بھی صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے یا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہو جاتے ہیں جتنا وہ شخص خوش ہوتا ہے جس کا کوئی شخص گھر سے باہر ہو اور وہ اس کے پاس آتا ہے۔ یعنی گھر کا کوئی فرد گھر سے باہر رہتا ہے اور ایک مدت کے بعد اپنے گھر آتا ہے تو گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص، کوئی مسلمان مسجد میں آتا ہے اور اللہ کے لیے ذکر کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہو جاتی ہے۔ ہم سوچ نہیں سکتے کہ جس بندے سے اللہ خوش ہو جاتے ہوں اس بندوں پر اللہ کے انعامات کا کیا کہنا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ زیادہ وقت مسجدوں میں گزارتے تھے۔ خاص طور پر کچھ معمولات آپ کے تھے، ان میں آپ مسجد میں زیادہ وقت گزار کر ان معمولات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ خاص طور پر فجر کا جو وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح او الغداة حتى طلعت الشمس فاذا طلعت الشمس قام۔ کہا کہ جس جگہ پر آپ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے اس جگہ سے اس وقت تک اٹھ کر چلے نہیں جاتے تھے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا تو آپ اٹھ کر چلے جاتے تھے، اور اتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار کرتے رہتے تھے۔ کبھی حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ سے گفتگو کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ رات میں کس نے خواب دیکھا ہے، کوئی خواب اپنا بیان کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے، اور کبھی خود آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اس کو بیان کر کے اس کی تعبیر بھی صحابہ کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی معمول تھا کہ وہ عصر بعد مسجد میں بیٹھتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ
من صلاة العصر مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو عصر سے مغرب تک اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام کو آزاد کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے. ایک غلام کو آزاد کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم سوچ نہیں سکتے. 4 غلام کو آزاد کرنا کسی کی استطاعت بھی نہیں ہو سکتی ہے. ایک غلام کی قیمت، جانور کی قیمت جب اتنی بڑی ہے تو غلام جو انسان ہوا کرتے تھے ان کی قیمت ہم سوچ نہیں سکتے. آزاد کرنا اس کو وہ تصور سے بالا تر چیز. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عصر کی نماز کے بعد اگر مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کیا کرتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو کہا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے. ایسے ہی حدیث میں مغرب بعد بھی صحابہ کے مسجد میں بیٹھنے، نوافل وغیرہ پڑھنے کا معمول بتایا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی عشاء بعد بھی اگر مشورہ ہوتا اہم چیز پر مسجد میں بیٹھ کر کافی دیر تک مشورہ کیا کرتے تھے. اور کوشش یہ ہوتی کہ ہر کام مسجد میں ہو. جہاد پر ابھارا جاتا، جہاد کے لیے اگر فوج بھیجی جاتی تو اس کی تشکیل بھی مسجد میں کرتے. اگر چندے کی ضرورت ہوتی، مسلمانوں کے لیے تعاون اور مدد کی ضرورت ہوتی، اس کے لیے بھی اعلان مسجد میں کرتے تھے. ہر چیز اللہ کے رسول کی مجلسیں جو تربیتی اور دینی ہوا کرتی تھی، علمی مجلسیں ہوا کرتی تھی، وہ بھی مسجد میں ہوا کرتی تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. یعنی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کا مذاکرہ کرنا، علمی مجالس لگانا، دین کی باتیں سننا، بیان کرنا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جب مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، یعنی دین کا درس دیتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن کا مذاکرہ کرتے ہیں، قرآن کا سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، علمی باتیں بیان کی جاتی ہے. کتنی بڑی فضیلت. کہا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے. سکینت کیا ہوتی ہے؟ اس کی بعض لوگوں نے تفصیل بتائی کہ وہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو اس وقت نازل ہوتی ہے جب وہ رحمت نازل ہوتی ہے، دل کو ایک قسم کا سکون، اطمینان حاصل ہوتا ہے، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کا ٹینشن دور ہو جاتا ہے. تو یہ سکینت، یہ خاص کیفیت ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے جو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کا مذاکرہ کرتے ہیں. اور پھر کہا غشیتہم الرحمہ، کہ رحمت ان پر نازل ہو جاتی ہے. وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو فرشتے اپنے گہراؤں میں لیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے مخصوص رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں دین کی تعلیم کا مذاکرہ کرنا، یہ فرشتوں کی صحبت کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی طرف سے سکینت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ مسجد میں آدمی بیٹھا رہتا ہے تو اس کے درجات بھی بلند ہوتے رہتے ہیں اور اس کی گناہ بھی معاف ہوتے رہتے ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویکفر بہ السیئات، کا پوچھا کہ وہ چیز بتاؤں جس سے آدمی کا درجہ اللہ کے یہاں بلند ہوتا ہے.
یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اور اللہ کے یہاں لوگوں کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ بھی بلند ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے، کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة۔ تین چیزیں بتائیں، تینوں چیزوں کا تعلق مسجد سے ہے۔ پہلی چیز بتایا کہ تکلیف کے باوجود وضو کو مکمل کرے۔ تکلیف کے باوجود کیا مطلب؟ کبھی بہت ٹھنڈک ہوتی ہے، ہاتھ میں پانی لگانے کا جی نہیں چاہتا ہے، فجر کی نماز کے لیے آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، وہ بھی مکمل وضو کرتا ہے، ایک مرتبہ ہاتھ دھوئیں گے تب بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت کو سامنے رکھ کر تین تین مرتبہ آدمی دھوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کہا کہ تکلیف کے موقع پر بھی وضو مکمل کرے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، آدمی وضو کیوں کرتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے۔ پھر آدمی بار بار مسجد جاتا ہے، زیادہ قدم بڑھا کر مسجد میں جاتا ہے، یعنی دور دور سے پیدل مسجد میں آتا ہے۔ اور تیسری چیز بتائی وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب تک آدمی نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اس کو نماز کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا فذلکم الرباط، یہی رباط ہے۔ رباط کا مطلب اپنے آپ کو کسی چیز پر جمائے رکھنا، سرحد پر، بارڈر پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، شیطان کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو جمائے رکھنا۔ تو جیسے بارڈر پر فوج کھڑی ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہے، اسلام میں اس کی بڑی فضیلت ہے، ایسے ہی شیطان کے مقابلے کے لیے، نفس کے مقابلے کے لیے، اپنے اندر روحانی طاقت پیدا کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور مسجد میں آتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ بھی اسی طرح سے ہے، اس میں بھی وہی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف مسجد سے ہے۔ تو ہمیں اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد میں بیٹھنے کی، آنے کی اللہ کے ہاں کتنی فضیلت ہے اور اس کے ذریعے سے ہماری کتنی اصلاح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے کتنی رحمتیں ہوتی ہیں، فرشتوں کی صحبت میسر آتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں ان فضائل کے حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہونے کے لیے زیادہ وقت مسجدوں میں بتانا چاہیے تاکہ باہر کے شر سے بھی محفوظ رہے اور اللہ کی خوشی بھی حاصل کرے اور اللہ کی مدد کے بھی مستحق بن جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔